نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ہر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ مجھے ہر حال میں جنت مل جائے۔ اگر ہم جنت کے طلبگار ہیں، اگر ہم جنت کی خواہش رکھتے ہیں تو جنت والے اعمال ہمیں کرنے پڑیں گے، جنت والے اعمال ہمیں اپنانے پڑیں گے۔ اور خوش قسمت ہے وہ انسان جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تمہارا دل چاہتا ہے داخل ہو جاؤ۔ جو انسان یہ چاہتا ہے آخرت میں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، تو کچھ اعمال ہیں، انسان اگر ان اعمال کو اپنانے والا بن جائے، اگر انسان ان اعمال پر عمل کرنے والا بن جائے، تو آخرت میں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کچھ اعمال ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ان میں سے پہلا عمل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان وضو کرتا ہے، وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ یہ عمل ایسا عمل ہے تو اس عمل کے بدلے میں اس انسان کے لیے آخرت میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تمہارا دل چاہتا ہے داخل ہو جاؤ۔ یہ عمل بظاہر دیکھنے میں ہمیں چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں، وضو کے درمیان وضو کرتے ہوئے جو دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، ہم وہ دعائیں نہیں پڑھتے۔ ہم جب وہ دعائیں نہیں پڑھتے تو ہمیں بہت زیادہ اجر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں وضو کی حالت میں جن انعامات سے نوازا جاتا ہے، ہم ان انعامات سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری اور میرے گھر میں وسعت پیدا فرما، وبارک لی فی رزقی اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ جب انسان وضو کی حالت میں ادھر ادھر کی گفتگو میں مشغول ہوگا، یہ دعائیں نہیں پڑھے گا، تو انسان ان 3 انعامات سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان صحیح سلامت وضو کرتا ہے، انسان جو آزاد ہوتا ہے، ان اعضاء سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں وہ گناہ دھلتے جاتے ہیں۔ دوسرا عمل کہ اگر انسان وہ عمل کرنے والا بن جائے تو آخرت میں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، فرمایا، جو انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور وہ مال بھی حلال کا مال ہے، تو فرمایا
کہ جس طرح تم لوگ جانور کے بچے کی پرورش کرتے ہو وہ بڑا ہوتا ہے، اسی طرح وہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے، اللہ اس مال کو بھی اسی طرح بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی شکل و صورت کو اختیار کر جاتا ہے۔ اب ایک کھجور کی کیا قیمت ہے؟ 2 روپے، 3 روپے، 4 روپے یا 5 روپے ایک کھجور کی قیمت ہوگی۔ اگر انسان وہ 5 روپے اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرنے والا بن جائے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تیسرا عمل یہ مستورات کے لیے ہے۔ مستورات اگر اس تیسرے عمل پر عمل کرنے والی بن جائے تو ان کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھل سکتے ہیں، اور ان کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں، اور جس دروازے سے تمہارا دل چاہے داخل ہو جاؤ۔ جو مستورات کیے جاتی ہیں ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، اور انہیں کہا جائے کہ جس دروازے سے تمہارا دل چاہتا ہے داخل ہو جاؤ، تو ان کو 4 اعمال کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ ان 4 اعمال پر صحیح طرح عمل کرنے والی ہوں گی تو ان کو بھی اس اجر سے، اس اعزاز سے نوازا جائے گا۔ وہ 4 اعمال کون سے ہیں؟ پہلا عمل باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی ہو۔ دوسرا عمل رمضان المبارک کے صحیح پورے روزے رکھنے والی ہو۔ تیسرا عمل اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والی ہو۔ چوتھا عمل اپنے خاوند کی فرما برداری کرنے والی ہو، اپنے خاوند کی نافرمان نہ ہو، ہر بات میں اپنے خاوند کی فرما برداری کرنے والی ہو۔ تو فرمایا کہ جس عورت کے اندر یہ 4 اعمال ہوں گے تو اس عورت کو بھی کہا جائے گا کہ تمہارے لیے یہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، جس دروازے سے تمہارا دل چاہتا ہے داخل ہو جاؤ۔ یہ 3 اعمال ہیں۔ اگر انسان ان 3 اعمال پر عمل کرنے والا بن جائے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ انسان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ انسان کو بڑے اجر سے نوازا جائے گا۔ اگر انسان صحیح طرح عمل کرے گا تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور اگر عمل نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، تو پھر انسان کا انجام جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔